عطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں، ان العباد اذا اطاعونی، بہت اہم جملہ ہے، اس کو سن لو یہ تمہارے لیے دوسروں تک پہنچ جائے گی، بہت اچھی بات۔ ان العباد اذا اطاعونی یعنی وزیر اعظم کیسے بدلتا ہے، کیوں بدلتا ہے، کب بدلتا ہے، حاکم کب کیسے اور کیوں بدلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب کو کس طرح بدلتے ہیں، کسی ظالم کو رحم دل بنا دیتے ہیں، کسی رحم دل کو ظالم کیسے کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان العباد اذا اطاعونی کہ بندے جب میری فرما برداری کرتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، میرا حکم مانتے ہیں، حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرأفت، تو ہم تو ان کے بادشاہوں کے دلوں کو نرم بنا دیتے ہیں، مہربان بنا دیتے ہیں، ان کے اندر سمپیتھی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي اور بندے جب نافرمانی کرتے ہیں، جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں، جرائم میں دلچسپی لینے لگتے ہیں، حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخَطَةِ وَالنِّقْمَةِ تو میں بادشاہوں کے دل سخت اور پتھر کی طرح کر دیتا فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ پھر وہ ان کے اوپر طرح طرح کی سزائیں اور یاتنائیں مسلط کر دیتے ہیں۔ فَلَا تُشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ ایسے وقت میں تم بادشاہوں کو بددعا مت دینا، انہیں مت کوسنا، مودی یوگی کہہ کر کے انہیں مت کوسنا، وَلَكِنْ أَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ لیکن تم میری طرف متوجہ ہونا، والذکر اور مجھے یاد کرنا، والتضرع میرے سامنے رونا اور گڑگڑانا، کہ یکفیکم تاکہ میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں۔ یہ اصل منشور ہے ہماری سیاست کا، یا ہماری سیاسی سوچ کا، یا ہماری جڑوں کا، یا ہمارے فنڈامنٹل کا۔ اس کے بعد یہ جمہوریت ہے جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں وزن نہیں تولا جاتا، یہاں سر گنے جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں پچھلے 5 سال میں ہندوستان کی روپ ریکھا بگاڑنے کی، یہاں کی جو آئینی حیثیت ہے اس کو مٹانے کی، ہندوستان اس پوری دھرتی کے اوپر کا سب سے خوبصورت ملک اس معنی کر یہاں سب سے زیادہ انسانیت نوازی ہے، یہاں سب سے زیادہ انسانی ہمدردی ہے، یہاں 4600 تہذیبیں رہتی ہیں اور سب آزادی کے ساتھ رہتی۔ میں یہاں کھڑے ہو کر کے آچار سنہیتا لگی ہے، اس کے بعد کھڑے ہو کر کے بات کر رہا ہوں، یہ ہندوستان کی آزادی، یہ اس کی خوبصورتی ہے، یہ فلورزم ہے، یہ اس کی ڈائیورسٹی ہے۔ تو یہ خوبصورتی، اس خوبصورتی کو جو قانون سے اور آئین سے ہو کر کے آتی ہے، اور آئین اور قانون، سمویدھان اور کانسٹیٹیوشن اور اس کے آرٹیکلز ہم کو یہ خوبصورت چھوٹ دیتے ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں مٹانے کی کوشش کی گئی، اس کو کہیں نہ کہیں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، مذہبی بنیادوں پر، طبقاتی بنیادوں پر اس کی تقسیم کی کوشش کی گئی۔ عمر بھائی تشریف لا رہے ہیں، زوردار استقبال ہے ان کا، تہہ دل سے تشریف لائیے، اسٹیج پہ آپ کی جگہ، آپ آگے تو آواز کا ویلیوم بڑھ جائے گا، الگ نہ تشریف لائیے۔ آپ اپنا ایمان سلامت رکھیے کہ جو کچھ بھی تبدیلی آتی ہے سیاست میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے اور ہمارے اعمال کی بنیاد پر۔ اب اس کے بعد ہماری اپنی تدبیر ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا حاکم منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ لوک سبھا کا یا جنرل الیکشن ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ایک وہ طاقت ہے جو ہندوستان کی دھرتی کو مقتل بنا دینا چاہتی ہے، قتل گاہ بنا دینا چاہتی ہے، یہاں سے انسانیت نوازی، سہشنتا اور انسانی ہمدردی کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ دوسری طرف وہ طاقتیں ہیں جو سیکولرزم کو اور یہاں کے قدیم اتہاس کو، یہاں کی پرانی تاریخ کو اور یہاں کی انسانیت نوازی کو، یہاں کی مثالی ہمدردی کو اور بھائی چارے اور مواقعات کو باقی اور زندہ رکھنا چاہتی۔ آپ بتائیے کن طاقتوں کی طرف آپ جائیں؟ بہت ڈوٹروک الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے سلمان صاحب سب سے پہلے تھے، لیکن اس وقت وہ مقابلے میں نہیں، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے۔ تو اس وقت صورتحال جو صورتحال ہے، ان پہرے داروں کی جو سیکولرزم کی حفاظت کر سکتے ہیں، وہ لوگ ہمارے بیچ موجود ہیں، وہ آئے ہیں، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ہماری پوری بستی کے جو قائدین ہیں ہمارے، ان کا بھی رجحان یہی ہے۔ تو آپ اگر ہندوستان کے اس پرانے تاریخی مقام کو باقی رکھنا چاہیں، اس اتہاس کو باقی رکھنا چاہیں، اور یہاں کے سیکولرزم اور ہندوستان کی روح کو زندہ